In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. سورۃ الجمعہ کی 3 آیات کا ترجمہ اور تشریح و تفسیر پہلے ذکر کی جا چکی ہے، جبکہ اس تیسری آیت کے سلسلہ میں پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کی ران پر ہاتھ رکھا، یا ہاتھ ایسے جیسے پیار سے آدمی ہاتھ مارتا ہے، ان کی ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ایمان اگر سریا پر بھی ہوتا، اوج سریا ستاروں کی بلندی، سریا ستارے یا آسمان، اور تحت سرا، سرا مٹی زمین. سریا اور سرا یہ دونوں عموماً فاصلہ بتانے کے لیے کہ اوج سریا پہ چلا جائے یا کوئی تحت سرا چلا جائے، اللہ سے دور نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ایمان اوج سریا پر بھی ہوتا تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لیتے. اور ہاتھ کہاں ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ران پر، ان کی ٹانگ پر. گویا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ لوگ جو ابھی اس وقت اہل ایمان نہیں بھی، ابھی ان سے نہیں ملے، وہ لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. وہ اہل فارس ہوں، اہل روم ہوں، اہل حبشہ ہوں، اہل بربر ہوں، وہ ہندوستانی ہوں، وہ ہندی ہوں یا سندھی ہوں، پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت ان سب لوگوں کے لیے ہے. اور وہ وقت آیا کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نہیں پہنچا. دنیا کے کونے کونے میں آج الحمدللہ جہاں سورج کی کرن پہنچتی ہے، جہاں ہوا جاتی ہے،
وہاں تک اسلام پہنچ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اسلام، میرا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا، جہاں کوئی گھر چاہے مٹی اور گارے کا بنا ہوا ہے یا کوئی گھر وہاں وبر، اونٹ یا کسی بھیڑ بکری کی جو اون ہے اس سے بنا ہوا ہے، یعنی گھر نہیں ہے بلکہ خیمہ ہے، جہاں بھی کوئی انسان بستا ہے، فرمایا کہ یہ اسلام وہاں تک پہنچے گا بے عز عزیز و ذل ذلیل، عزت والوں کے لیے عزت کے ساتھ، اور اگر کوئی قبول نہیں کرتا ذلیل آدمی ہے، اسلام اتر بھی پہنچ جائے گا، قبول کرے یا نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت عالمگیر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اس وقت جو عرب ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے فرمایا کہ امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، وہ ناتراشیدہ ان پڑھ قوم جو بھیڑ بکریاں چرانا جانتی تھی، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تک بھیجا، ان کی طرف بھیجا، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میرے نبی کی رسالت ان تک بھی جائے گی، میرے نبی پر وہ لوگ بھی ایمان لائیں گے جو ابھی تک ان لوگوں سے نہیں ملے، یعنی عرب ہو یا عجم، دنیا کی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے ہو، اور رنگ گورا ہو یا سفید ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور سنن دارمی کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے بعثت الی الاحمر والاسود، میں لال اور کالا، سرخ و سفید، کوئی کالے رنگ کا ہے یا لال رنگ کا، میں ہر کسی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عالمگیر ہے، ہر کسی کے لیے ہے۔ جیسے ایک معروف حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی لا فضل لعربی علی عجمی ولا احمر علی الاسود، کسی عربی کو اجمی پر، کسی لال کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کلکم لآدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، آدم مٹی سے تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ متقی۔ فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں کالے اور گورے ہر کسی کی طرف، اور بعض مفسرین نے کہا کہ میں عرب اور عجم ہر کسی کی طرف۔ اور ایک تیسری رائے یہ ہے یا دوسری رائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لال اور کالے ہر کسی کی طرف، یعنی گورے اور کالے ہر کسی کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میں جن و انس، لال کون ہے؟ جن، اور وہ لال کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم مٹی سے، فرشتے نور سے، اور یہ جن نار سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نار جو ہے وہ لال ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لال کی طرف اور کالے کی طرف، یعنی بنی نوع انسان کو ان کی نسبت کالا قرار دیا۔ میں جن و انس ہر کسی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا کوئی یورپ کا ہو یا مشرقی ممالک میں، کالے علاقے سے ہو یا گورے علاقے سے، میری نبوت ہر کسی کے لیے عام ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر۔ اور قرآن کریم میں جس طرح یہاں یہ بات آئی ہے، ایسے ہی صحیح مسلم اور دارمی کی اس حدیث کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اوتیت خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، مجھے اللہ نے 5 ایسے خصائص سے نوازا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ان 5 خصائص میں سے 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ پہلے نبی
اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اپنے علاقے والوں کی طرف بھیجا جاتا تھا، اپنے ملک والوں کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے اللہ نے ساری دنیا کی ہر قوم، ہر ملک اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے بھیجا۔ پہلے نبی ایک قوم، ایک ملک، ایک علاقہ کے لیے، اور میری نبوت ساری دنیا کے لیے۔ یہ پانچویں چیز ہے، اور چار چیزیں اس سے پہلے ہیں، بڑی اچھی اچھی ہیں ساری۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پہلے انبیاء کی امتوں کو یہ حکم تھا کہ نماز کا وقت آئے، عبادت کا وقت آئے، جہاں کہیں ہو معبد میں آ جاؤ، عبادت خانے میں آ جاؤ۔ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے اجازت دی، فرمایا اے میرے نبی جہاں نماز ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا کہ مجھے یہ اللہ نے دیا ہے، اوتی تو میں دیا گیا ہوں، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ قریب مسجد ہے تو مسجد میں باجماعت نظام کی پیروی کرتے ہوئے مسجد میں جائیں، لیکن اگر مسجد قریب نہیں ہے، جہاں ہے مسجد کو تلاش کرنے، اس کے پیچھے بھاگنے اور وقت سے بے وقت نماز کر لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں وقت ہو جائے وہیں نماز ادا کریں۔ پہلے انبیاء کے لیے غنیمت، مال غنیمت کا کھانا جائز نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ نے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنا مال غنیمت ملا ہے ایک جگہ ڈھیر لگایا جاتا اور اس کو آگ لگائی جاتی، وہ سارے کا سارا بھسم ہو جاتا۔ فرمایا کہ مجھ پر اللہ رب العزت نے یہ رحم فرمایا، مجھے یہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ عنایت فرمائی کہ میرے لیے، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لے لو، ان چیزوں کو ضائع نہ کرو بلکہ ان کو اپنے استعمال میں لے لو۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں، دو نہیں، اتنے خصائص ہیں پہلے انبیاء کی نسبت اور اپنی امت کی نسبت اور بنی نوع انسان کی نسبت کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر اہل علم نے اس موضوع پر کتابیں لکھی۔ الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کی، الخصائص الکبریٰ کئی دیگر علماء کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار خصوصیتوں سے نواز رکھا تھا۔ ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ سارے نبی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مجھے تمام بنی نوع انسان کے لیے، نہ صرف جنوں کے لیے بلکہ ساتھ ہی مجھے فرشتوں کے لیے بھی مبعوث فرمایا ہے، جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے، دو کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالمگیر نبوت، عالمگیر رسالت کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ایک یہ سورہ جمعہ ہے، فرمایا کہ وہ لوگ بھی ایمان لائیں گے، وہ لوگ بھی آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو کہ ابھی نہیں پہنچے، وہ بھی ایمان لائیں گے۔ اور سورۃ السبا کی آیت 27 میں، بلکہ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے شاہ مایا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی، یہ دوسری آیت، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، تمام انسانوں کے لیے، کسی علاقے کو خاص نہیں کیا، کسی ملک کو خاص نہیں کیا، کسی قوم کو خاص نہیں کیا اور کسی وقت کو خاص نہیں کیا۔ آپ کی نبوت سے لے کر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے نبی، ہم نے بھیجا آپ کو تمام لوگوں کی طرف بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ کی نبوت کو ہم نے
عام کر دیا، آپ کی نبوت کو عالمگیر بنایا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ اور اسی طرح کا ارشاد سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 پہلی ہی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے قرآن نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں والوں کو ڈرانے والا ہو جائے۔ کسی قوم، کسی ملک، کسی قبیلے، کسی خاندان کا نہیں، بلکہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، انسان کے لیے، جن کے لیے، انسان کے لیے، حیوان کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین بے انتہا رحمت اللہ، نہ صرف انسانوں کے لیے آپ رحمت تھے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے لیے رحمت کیسے تھے؟ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے کافروں پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ پہلے انبیاء کی موجودگی میں بعض دفعہ تو انبیاء کی دعا سے عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اپنی قوم کو واعظ کیا، قوم کو نصیحت کی، قوم کو تبلیغ کی، کتنی؟ 950 سال، 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، وعظ کی، اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں رب انی دعوتہم لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن دیکھا نہ رات، شب و روز ہر وقت میں ان کو دعوت دیتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت، میری تبلیغ، اس سے ان لوگوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا، یہ میرے قریب نہیں آئے بلکہ یہ دور بھاگے ہیں، فرار ہوئے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اب 950 سال ایک آدمی محنت کرے، 950 سال دعوت دے، 950 سال تبلیغ کرے اور کوئی مسلمان نظر نہ آ رہا ہو تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ انسان گوشت پوشت کا انسان ہی تو ہے، آخر جی بھر آتا ہے، جی بھر آیا، اللہ رب العزت کے حضور دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انتظام کر دیا، دیر نہیں فرمایا کشتی تیار کرو، اللہ رب العزت نے حکم دیا کشتی تیار کرو، نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگ گئے، لوگ پاس سے گزرتے ہیں، پانی نہیں، سمندر نہیں، کچھ نہیں، یہ بوڑھا کشتی تیار کر، مذاق کرتے کہ یہ بوڑھا پہاڑوں میں کشتی چلائے۔ ایک وقت آ گیا، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ پانی ابل دو، پانی اگل دو، آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسا دو، پوری زمین پانی پانی ہو گئی، کہیں کافر کے بچنے کا چانس نہیں رہا۔ اپنے بیٹے نے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پانی میں غوطے کھاتے دیکھا، اس سے پہلے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں بچ جاؤں گا۔ اتنا مغرور ہوا، کہا کہ میں بچ جاؤں گا، کہا کیسے بچ جاؤ گے؟ تو کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ اپنی کشتی سنبھالیے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من اللہ الا من رحم،
آج اللہ سے کوئی نہیں بچ پائے گا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے کہ جس پر خود اللہ رحم فرمائے۔ دیکھا پانی کی موج آئی بہا کے لے گئی، واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود۔ کچھ انبیاء کی بد دعا کے نتیجہ میں قومیں تباہ ہوئیں، انبیاء کرام نے خود دعائیں مانگی، لیکن کافر مکمل کے مکمل کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ پہلے انبیاء کے زمانہ میں یہ رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے بھی رحمت بنایا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے لیے رحمت یہ ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئیں گے، جہنم سے بچ گئے، آخرت سنور گئی، دنیا بھی سنور گئی، اور اگر ایمان نہیں بھی لاتے تب بھی اجتماعی عذاب سے محفوظ رہیں گے، یعنی ان کو اجتماعی عذاب اس طرح گھیر کر نہیں مار دے گا، بلکہ کہیں کہیں کسی کو عذاب آئے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے لیے رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیزوں کے لیے رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے رحمت۔ اسلام سے پہلے آپ کے علم میں ہے نا، یہ ساری باتیں جو نے ایک ایک لفظ میں نے کہا ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک درس کا متقاضی ہے۔ غلاموں کے لیے رحمت کیسے، پرندوں کے لیے رحمت کیسے، جانوروں کے لیے رحمت کیسے، واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں، اور ان میں سے کافی سارے واقعات میں نے اپنی کتاب سوئے حرم میں ذکر کیے ہیں۔ جب لوگوں نے کہا کہ قربانی تو جانوروں پر ظلم ہے، یہ کیا ہر سال اتنے لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، یہ پرویزیوں کی طرف سے ایک اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ اس کے رد میں نے بہت سارے واقعات الحمدللہ جمع کیے اس موضوع پر کہ نبی کی تعلیمات کو کہنا کہ یہ ظالم ہے، جیسے آج کچھ بدبخت کہنا شروع ہو گئے کہ نبی ٹیررسٹ تھے، نبی دہشت گرد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفقت کرنے والا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ نبی کو کیسے کہہ دیا جائے کہ ظالم یا ٹیررسٹ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے رحمت تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کسی ایک جگہ نہیں، ایک شخص ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ جبکہ سورۃ الاعراف اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے میرے نبی، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر گیا۔ کسی قوم، کسی قبیلہ، کسی خاندان، کسی علاقہ، کسی کا کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ فرمایا اے میرے نبی آپ خود کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، کس کا رسول ہوں؟ اس اللہ کا، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے زمینیں ہیں، جس کے لیے آسمان ہیں، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی جس کی ہے، میں اس کی طرف سے رسول ہوں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ اور آگے ایک بات وہ ارشاد فرمائی جس کا ذکر پچھلے درس میں بھی آیا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، النبی الأمی، وہ نبی جو کہ ان پڑھ ہے۔ عرب قوم کو بھی کہا گیا ان پڑھ، یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے بالخصوص کہا النبی الأمی، میرا نبی جو کہ ان پڑھ ہے، کسی کی استادی میں کبھی شاگرد بن کر بیٹھنے کا اسے
موقع نہیں ملا، اللہ رب العزت نے اپنی خاص نگرانی میں ان کی تربیت کی۔ الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، وہ نبی جو کہ ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی قرار دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، جبکہ سورۃ الانعام کی آیت ہے آیت نمبر 18۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، قل اللہ شہید بینی و بینکم وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ خاص کلمات ہیں۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اے وہ لوگوں جو اس وقت میرے سامنے ہو ان کو میں ڈراؤں اس کے ساتھ، وَمَنْ بَلَغَ، اور ان سب لوگوں کو ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے گا، قیامت تک۔ قیامت تک جن لوگوں تک یہ قرآن اس کا پیغام پہنچے گا ان سب لوگوں کو میں ڈراؤں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ان تمام مقامات پر اس بات کو واضح طور پر فرمایا کہ میرے نبی کی رسالت، میرے نبی کی نبوت کسی ایک خاندان، قوم، قبیلہ کے لیے نہیں ہے۔ میرا نبی جنوں کا نبی، انسانوں کا نبی، میرا نبی کالے لوگوں کا نبی، گورے لوگوں کا نبی، میرا نبی مشرق والوں کا نبی، مغرب والوں کا نبی۔ میرے نبی کی نبوت عالمگیر، میرے نبی کی نبوت تمام جہانوں کے لیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہاں ذالک کا جو لفظ ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے مراد ہے نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، انبیاء کو نبوت عطا کی گئی۔ پہلی مراد یہ ہے کہ یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، یا کوئی ڈگری لے کر بھی نبی بن سکتا ہے۔ یہ وہ فضل ہے کہ سوائے اللہ کے یہ کسی کو مل نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی کورس نہیں، اس کے لیے کوئی جامعہ یونیورسٹی نہیں، اس کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، اس کے لیے کوئی درسگاہ نہیں، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا۔ البتہ کسی کے لیے نبوت مانگی جا سکتی ہے، پڑھائی نہیں جا سکتی، نبوت کا کورس کوئی نہیں، لیکن نبوت مانگی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے مانگ لی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کو دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، اسے میرا پیغام پہنچاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میرا بھائی میرا معاون بنا دے۔ اللہ رب العزت نے میرا بھائی، نبی کا معاون کون ہوگا؟ دعوت دینے میں نبی کا معاون نبی ہی ہو سکتا ہے ایک وقت میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے نبوت مانگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ موسیٰ، میں نے تیری یہ دعا قبول کی، تیرا سوال مان لیا، تیرے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اتنا بڑا انعام حاصل نہیں کیا ہوگا، اتنا بڑا کام نہیں کیا ہوگا جتنا کام موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کیا۔ بھائی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی گفٹ، کوئی تحفہ، پلاٹ اس کے نام لگا دے گا، مکان بنایا اس کے نام لگا دے گا، اور کیا کرے گا؟ اگر کوئی بادشاہ ہے اپنے بھائی کو کسی علاقے کی گورنری دے دے گا۔ اور اس دنیا کی یہ جتنی بھی منصب، حکومتیں، دولتیں، مال، پلاٹ اور بلڈنگیں ہیں، نبوت کے مقابلے میں ایک پرے کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو نبوت دلا دی، فرمایا یا اللہ میرا بھائی
افصح منی، بات کرنے میں بڑا فصیح ہے، اسے میرے ساتھ لگا دے تاکہ ہم دونوں فرعون کے پاس جائیں۔ وہ بڑا ظالم انسان ہے، مل کے جا کے اس کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ تیرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ نبوت مانگ کر کسی کے لیے دعا مانگ کے لی جا سکتی ہے، اپنے لیے نبوت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی، اور کسی کورس کے ذریعے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہے من یشاء۔ ہرقل کے دربار میں جب یہاں سے لوگ گئے مکہ سے تو اس نے کچھ سوال کیے تھے، جن سوالات کا جواب ابو سفیان نے دیا تھا۔ بڑی مشہور حدیث ہے یہ، حدیث ہرقل۔ اور حدیث ہرقل پر پاکستان سے اتنی موٹی کتاب شائع ہوئی ہے۔ ام القرا پبلیکیشن کے حافظ شاہد محمود صاحب نے کتاب شائع کی ہے، حدیث شرح حدیث ہرقل۔ ایک حدیث کی شرح میں 2 علماء نے مل کر کام کیا، بہترین کتاب بنی۔ اس میں ابو سفیان سے ہرقل نے کچھ سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بات پوچھی تھی کہ تمہارے نبی پر ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں؟ نبی پر ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں؟ تو کہا کہ غریب غربا لوگ ہیں۔ یہ وہ منصب ہے کہ جس کو قبول کرنے والے غریب اور اپنی مرضی سے، یہ منصب کسی جسے اللہ چاہے اسے دیتا ہے، اور اس منصب پر اس کی قبولیت کے لیے جسے اللہ توفیق دے وہ قبول کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ ہے کون؟ ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے خاندان کا، اور یتیم پیدا ہوا، چچوں تایوں کے ہاتھوں میں پلا، اور آج کہتا ہے میں نبی۔ اللہ جسے چاہے وہ منصب عطا فرمائے۔ یتیم پیدا ہوئے، دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت آپ کے والد گرامی فوت ہو چکے تھے، اور چند برس کی عمر ہوئی والدہ بھی فوت ہو گئے۔ دادا نے تربیت کی، یعنی 8 سال کی عمر ہوتے ہوتے باپ تھے نہیں، پہلے فوت ہو گئے، ماں بھی فوت ہو گئی، دادا بھی فوت ہو گیا، 8 سال کی عمر تک بچہ بالکل یتیم ہو گیا۔ لیکن یہ وہ در یتیم ہے، وہ یتیم مکہ ہے جن کی یتیمی ان پہ اثر انداز نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے خاص نگرانی میں ان کی تربیت اور پرورش کی۔ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ پائی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں یتیم کیوں کر دیا؟ ایک مستقل موضوع ہے سیرت کے کتابوں میں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ باپ بادشاہ تھا تو بیٹے نے تو نبوت کا اعلان کرنا ہی تھا، کیونکہ نبوت بھی بادشاہی کے قریب۔ اللہ رب العزت نے اس قسم کے جتنے بھی اعتراضات کل کو ہو سکتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی۔ میرا نبی دنیا میں آیا، باپ ہے ہی نہیں، باپ فوت ہو چکا ہے۔ میرا نبی دنیا میں آیا، 6 سال کی عمر نہیں ہوئی، والدہ بھی فوت ہو گئی۔ اور شفیق اپنے علاقے کا محترم شخص دادا تھا، 8ویں سال کی عمر میں وہ بھی فوت ہو گیا۔ اللہ جسے چاہے نبوت دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاندان قبیلے کے سردار کا بیٹا ہو۔ اللہ نے چاہا تو ایک یتیم کو یہ دولت عطا فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل وہ ہے جسے اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، اس کی مرضی، اس پہ کسی کی دھونس نہیں، اس پہ کسی کا زور نہیں، وہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں۔ ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی ہے ایمان۔ ذالک فضل اللہ، نبی کی ذات پر ایمان لانا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے لائق فائق لوگ ہوتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے۔ دنیاوی طور پر آپ دیکھیں گے بڑے لائق، بڑے ذہین، بڑے پڑھے لکھے، بڑی ڈگریوں کے مالک، بڑے بڑے ملکوں کی حکومت چلا رہے ہیں، بہترین طریقوں سے حکومت چلا رہے ہیں، لیکن مسلمان نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں عطا فرمائی۔ بلکہ ایک مثال میں کبھی کبھی دیا کرتا ہوں، عجیب بات ہے کہ دنیا میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے پنجاب میں ایک ہندوستانی پنجاب جو آج کل ہندوستان میں آیا ہوا ہے، پنجاب آپ کو معلوم ہے انگریزوں کی برکت سے ان لوگوں کی شیطانی کے نتیجہ میں ملک عجیب طریقے سے تقسیم ہوا۔
آدھا پنجاب پاکستان میں، آدھا انڈیا میں، آدھا سندھ پاکستان میں، آدھا انڈیا میں، آدھا کشمیر پاکستان میں، آدھا انڈیا میں، آدھا بلوچستان پاکستان میں، آدھا ایران میں، عجیب طریقے سے۔ اس پنجاب کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ جو آج انڈیا میں ہے، وہاں ایک شہر یا گاؤں ہے قادیاں۔ قادیاں میں ایک آدمی پیدا ہوا، پڑھا لکھا عالم ہو گیا، اور پھر دماغ میں ایسا کیڑا سمایا، اس نے کہا کہ میں تو نبی ہوں۔ دنیا میں پڑھ لکھ کر، ہمارے نبی کا تو کوئی استاد ہی نہیں تھا، امی پیدا ہوئے، اور یہ پڑھ لکھ کر کتابیں لکھنے کے بعد، بڑے ایک عالم اور مناظر کی حیثیت سے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ نبوت کا اعلان کیا، اللہ رب العزت نے اسے امتحان میں فتنہ میں ڈال دیا، نبوت کا اعلان بھی کر دیا، اللہ رب العزت نے دماغ کی چولیں ہلا دیں۔ اب کیا ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی مطلق نبی نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے آنا ہے، میں وہ ہوں۔ کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، مجھے حیض آتا ہے، یہ مرد ہے، مجھے حیض آتا ہے، کہتا ہے مجھے حمل ہوا، یہ مرزا غلام احمد مرد ہے، کہہ رہا مجھے حیض آتا ہے، مجھے حمل ہوا، اور پھر میں پیدا ہو گیا۔ انتہائی غیر منطقی بے وقوفوں والی باتیں ساری، یہ بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے۔ اور دنیا کی جو عالمی عدالت ہے، عالمی عدالت جس میں ساری دنیا کے بڑے بڑے جج بیٹھتے ہیں، اس عدالت کا ایک ممبر ہے، وہ بھی پاکستان کا، ظفر اللہ۔ انگریزوں نے انہیں سر کا خطاب دیا ہوا ہے، سر ظفر اللہ، یہ مرزائی ہے۔ اس مرزا کو جسے انسان ماننے کو جی نہیں چاہتا، جو کہتا ہے میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح موعود ہوں، مجھے حیض آتا ہے، مجھے حمل ہوا، میں پیدا ہوا، اتنے احمق انسان کو یہ دنیا میں عالمی عدالت میں بیٹھنے والا آدمی نبی مان رہا ہے۔ ایمان اللہ کی توفیق ہے یا نہیں؟ چاہے تو کھیتوں میں کھیتی باڑی کرنے والے عام کسان کو ایمان عطا فرمائے، نہ چاہے تو دنیا کی بڑی عدالت میں جج بن کے بیٹھنے والے کو ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ ذالک فضل اللہ، یہ ایمان اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت ہی فضل و کرم والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہیں تورات دی گئی، جنہیں تورات اٹھوائی گئی، جنہیں تورات عطا کی گئی، وہ کون ہوئے؟ یہودی۔ جنہیں تورات دی گئی، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے اسے صحیح طریقے سے اٹھایا نہیں، یعنی انہیں تورات عطا کی گئی کہ اس پر عمل کرو، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک آدمی حافظ قرآن ہو، اور صرف حافظ قرآن نہیں، قرآن کا حافظ بھی ہے اور قرآن کا عالم بھی ہے، ترجمہ تفسیر بھی جانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی جانتا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں، ساری تفصیلات کو جانتا ہے، اور پھر جاہلوں کی طرح اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ قرآن کا حافظ، قرآن کا ترجمہ جاننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے والا، ان سے حاصل ہونے والے مسائل کو جاننے والا، لیکن ان پر عمل نہیں کرتا، تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت نے کہا ہے، ظاہر لگتا ہے کہ ہم کہیں تو کتنا بڑا عجیب بات لگی، حافظ قرآن ہے تم کہتے ہو گدھا، عالم دین ہے تم کہہ رہے ہو گدھا، قاری قرآن ہے تم۔ بھائی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ،
وہ لوگ جو تورات عطا کیے گئے، ثم لم یحملوہا، اور پھر انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، اسے صحیح معنوں میں اپنایا نہیں، کمثل الحمار، حمار تو یہاں معلوم ہے نا، یہاں عربوں میں رہتے ہوئے یہ تو فائدہ ہے نا، بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے ہمیں اس کا ترجمہ ہے۔ حمار سیدھا سیدھا دماغ جاتا ہے کہ گدھے کو کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ ذرا غصے میں آ جائیں کسی کو تو سامنے والے کو عموماً ایسا ہی کہتے ہیں، ہماری کتا بلا کہتے ہیں، گدھا تو ہمارے بھی بہت کہا جاتا ہے نا، یہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تورات انہیں دی گئی، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، انہیں تورات کا علم دیا گیا، تورات کے عالم شمار ہوئے، لیکن عمل نہیں کیا، کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس پر کہ بہت زیادہ کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ گدھے پر اسلامی کتابیں مثال کے طور پر اگر کہیں باربرداری کا اور کوئی انتظام نہیں ہے، قرآن کریم ہے، یہی جو سعودی عرب میں چھپتا ہے یا کسی بھی ملک میں چھپتا ہے، قرآن کریم کی پیٹیاں، باکس تیار ہوتے ہیں، 5 10 20 باکس آپ نے قرآن کریم کے اٹھا کے گدھے پہ رکھ دیے، اور ساتھ ہی دوسرا گدھا ہے اس پر کچرے کے 5 10 باکس ڈال دیے، ان دونوں گدھوں میں کوئی فرق رہے گا؟ وہ تو دونوں کے لیے وزن ہے، ایک پر کوڑا کرکٹ کا وزن ہے، دوسرے پر قرآن کریم کا وزن ہے، نہ وہ سمجھتا ہے نہ یہ سمجھتا ہے، نہ وہ عمل کرے گا نہ یہ عمل کرے گا، ان کے لیے تو وزن۔ ایسے ہی یہودی علماء کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو تورات دی گئی، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی ہے، کوڑا کرکٹ لاد لیں چاہے کتابیں لاد لیں۔ صفر کا معنی اسفار جمع ہے صفر کی، صفر تکوین، صفر پیدائش، صفر فلاں۔ تورات میں، انجیل میں جو ہمارے یہاں کتابوں میں ہوتا ہے نا چیپٹر فلاں فلاں، باب، چیپٹر، باب، وہ پہلی کتابوں میں خاص طور پر تورات وغیرہ میں یہ صفر تکوین، یعنی یہ تکوین کا چیپٹر ہے، صفر پیدائش، یہ پیدائش کا چیپٹر ہے، اس طرح کے ابواب اور چیپٹرز تھے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ صفر کا معنی اصل کیا ہے؟ روشن، روشن ہونا، واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ اور قرآن کریم پڑھنے سے راستہ ظاہر ہوتا ہے، کتاب پڑھنے سے بھی کچھ نہ کچھ روشنی ملتی ہے، کچھ نہ کچھ سامنے بات کھلتی ہے۔ بالآخر کتاب کو ہی صفر کہا گیا، کتاب کو بھی صفر کہا گیا، اور اس کی جمع ہے اسفار۔ ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی، اور وہ مثال جو یہودی علماء کی تورات پر عمل کرنے سے نہ ہے، وہی اگر مسلمان قرآن کو پڑھے، سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی مثال بھی وہی آ جائے گی کہ یہ ایسے ہے جیسے گدھا کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ بئس مثل القوم، اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کی مثال بہت ہی بری ہے۔ گدھے کی مثال دی اور پھر فرمایا کہ ان کی مثال اس سے بھی بری ہے۔ گدھا تو گدھا ہے، جانور ہے، وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، وہ کیا عمل کرے گا وہ تو جانتا ہی نہیں۔ عمل انسان نے کرنا ہے جو کہ سمجھ سکتا ہے، جسے اللہ نے عقل دی ہے، دین کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بھی نہیں اپنا رہا، وہ گدھا بھی نہیں اپنا رہا، گدھا بے عقل ہے، یہ عقل مند ہے۔ بری مثال کس کی ہوئی؟ انسان کی۔ وہ بے عقل ہے، عمل نہیں کر رہا، اس کی مجبوری ہے۔ یہ عقل مند ہو کر عمل نہیں کر رہا، اس کی مجبوری نہیں ہے۔ یہ مجبوراً نہیں، یہ اپنی عادت کے ہاتھوں، اپنی فطرت کے ہاتھوں، یا غرور اور تکبر کے ہاتھوں جان بوجھ کر علم ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا، لہٰذا اس کی مثال تو گدھے سے بھی بری۔ اور اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نا، اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ ہم نے ان کو کان دیے، سنتے نہیں، آنکھیں دیں، دیکھتے نہیں، دل و دماغ دیے، سوچتے نہیں۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، دل و دماغ ہیں، سوچتے نہیں، کان ہیں، سنتے نہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں۔ دیکھتے نہیں کا کیا معنی ہوگا؟ سنتے نہیں کیا؟ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن صحیح چیز نہیں دیکھتے، صحیح چیز نہیں سنتے۔
قرآن نہیں سنتے، گانے سنتے ہیں، قرآن کریم دینی کتابیں اسلامک لٹریچر نہیں پڑھتے، فوش قسم کے رسالے پڑھتے ہیں لیکن صحیح چیز نہیں پڑھتے، آنکھیں ہیں اچھی اور صحیح چیزیں نہیں دیکھتے، کان ہیں تلاوت قرآن، اچھی کتابیں، اچھی باتیں، اچھے جلسے جلوس درس وہ نہیں سنتے۔ اگر کوئی پروگرام ایسا کہیں ہو جائے، یہاں ہمارے خبر کے دیکھنا، آپ اللہ رب العزت میرا آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن گنتی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے، اور اگر یہ اعلان ہوتا کسی اور جگہ کسی اور کام کا تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ پاکستان سے، انڈیا سے کوئی اول پھول بکنے والا آیا ہوا ہوتا، جگہ ملنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا کان ہیں اچھی چیز نہیں سنتے، آنکھیں ہیں صحیح چیزیں نہیں دیکھتے، غلط چیزیں دیکھتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو ڈھور ڈنگروں کی، انعام مطلب چوپائے، جانور، یہ تو جانور ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جیسے یہاں فرما دیا کہ ان یہودیوں کی مثال یا عالم ہو کر بے عمل رہے اس کی مثال گدھے سے بھی بدترین ہے، کیونکہ گدھا بے عقل ہے۔ اور وہاں فرمایا کہ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدترین ہے، کیونکہ جانور تو جانور ہیں۔ یہ انسان ہو کر، عقل مند ہو کر بھی جب یہ صحیح بات نہیں مانتا تو فرمایا بل ہم اضل، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ ان کے دل و دماغ ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، اولئک کالانعام، ان کی مثال ڈھور ڈنگروں اور جانوروں کی ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہی بات یہاں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو بئس مثل القوم، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال سے بھی بری ہے، بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال۔ الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، آیات کو پڑھا، آیات کو سمجھا لیکن ان پر عمل نہیں کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم آدمی جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ذرہ بھر وقت نہیں دیتا، ذرہ بھر محنت نہیں کرتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ہدایت پانا چاہے، ہدایت پانے کی طرف توجہ دے، ہدایت پانے کے لیے تھوڑی بہت محنت اور کوشش کرے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن کیا سارے مسلمان اسے ہدایت لے رہے ہیں؟ ساری عمر ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی ہے، ساری عمر گزر گئی اور ساری عمر کے 70 80 100 سالوں میں ایک مرتبہ بھی قرآن کو نہیں پڑھا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ بے شمار۔ ایک وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہ وہ پڑھے لکھے، ان پڑھ ہیں، دیہات میں ہیں، شہر میں ہیں، وہ الف با تا نہیں جانتے، قرآن کیسے پڑھیں گے؟ ان کو معذور مان لیتے ہیں، ان کی معذرت قبول، ان کو ایک عذر ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے۔ ساری دنیا کی ڈگریاں لے لیں گے، ساری دنیا کے علوم حاصل کر لیں گے، ملک دھکے کھاتے پھر رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور جو گھر میں قرآن ہے وہ نہیں پڑھ پاتے۔ آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے، انہیں کہیں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے بتا دیں، نہیں، منسٹر ہیں، بڑے بڑے منسٹر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ٹیلی ویژن پر ایک وزیر سے کہا گیا تو وہ قل هو اللہ نہیں سنا سکا۔ قل هو اللہ، ہمیں اور کوئی صورت آئے نہ آئے، قل هو اللہ تو آتی ہے نا۔ منسٹر سورہ فاتحہ نہیں آتی، منسٹر ہے قل هو اللہ نہیں آتا۔ جو بالکل بنیادی مسلمان کی نماز سورۃ فاتحہ سے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں۔
وہ کیا مسلمان ہے جسے فاتحہ بھی نہیں آتی؟ اپنی زندگی میں کتنی مجلسوں میں یہ جاتا ہے، جاتے کہتا ہے پڑھو فاتحہ، اور اسے فاتحہ نہیں آتی، لوگوں کو کہہ رہا ہے فاتحہ پڑھیں۔ کوئی مر جائے تو ہمارے یہاں تو رواج ہے نا، اور رواج بھی عجیب ہے، جہاں حکم ہے فاتحہ پڑھنے کا، نماز جنازہ میں فاتحہ ہے، نماز جنازہ میں سبحانک اللہم نہیں ہے، وہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ہے، نہیں پڑھتے، اور تعزیت کے لیے سورہ فاتحہ نہیں ہے، پڑھتے ہیں۔ یعنی جو کام جہاں کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا وہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، فاتحہ نہیں آتی، قل ہو اللہ نہیں آتا، ڈگریاں ہیں، دنیا بھر کے علوم ان کے پاس ہیں، نہیں ہے تو اپنی کتاب قرآن کریم کا علم نہیں۔ ان لوگوں کا اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے جب یہ پوچھا کہ تمہاری طرف کتاب آئی تھی، میں نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں کتاب مہیا کی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ کوئی جواب نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دربار میں سرخرو کرے، وہاں یہ سرخرو نہیں ہوں گے، یہ سیاہ روح ہوں گے، سرخروئی اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن ہدایت ہے، کوئی پڑھے تب ہے، ساری عمر یقین مانے۔ بعض دفعہ تعجب آتا ہے، مسلمان گھر ہے، اچھا بھلا مسلمان گھر ہے، اسے پوچھیں کہ حج، اب یہ باہر کی بات نہیں ہے، سعودی عرب کے اندر کی بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کے اندر رہ کر ایک دو نہیں کئی نسلوں سے سعودی عرب کے اندر ہیں، پوچھیں حج کیا ہے نہیں کیا؟ حج نہیں کیا، بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، اب کتنی نسلیں اور ہونی چاہیے؟ تین نسلیں سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے ہو گئی ہیں، حج نصیب نہیں۔ اور دوسرا کسی جگہ سوال کر لیں کہ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے تو کہیں گے جی سارا نہیں پڑھا، یعنی کبھی کہیں سے کوئی آیت پڑھ لی، کبھی کہیں سے کوئی آیت کھول لی، یا اسکول کی کتابوں میں کہیں کہیں کوئی آیت آتی ہے وہ پڑھی ہے، باقی سارا قرآن ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی ختم نہیں کیا۔ ان کو کیسے ہدایت حاصل ہوگی؟ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے میرے نبی یعنی یہودیوں سے کہہ دیں، یا ایہا الذین ہادوا، اے وہ لوگوں جو کہ یہودی ہو گئے ہو، اے وہ لوگوں جو یہودی کہلواتے ہو، یہودی بن بیٹھے ہو۔ اللہ رب العزت نے اگر وہ چاہتا تو جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہے، ایسے یا ایھا الیہود بھی کہہ سکتا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، پورا قرآن کھول لیں، کہیں یہ نہیں کہا اے یہودیو، ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اے یہودیو کیونکہ جو یہودی ہیں بنتے وہی ہیں، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا اے یہودیو، بلکہ کہا اے وہ لوگوں جو یہودی بنے بیٹھے ہو، جو اپنے آپ کو خود یہودی کہلوا رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کہا، اور یہ یہودی کب ہو گئے، کب سے یہودی بن گئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد میں آگے بنی اسرائیل، بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ انبیاء بنی اسرائیل، جتنی قومیں ہوئیں وہ قوم بنی اسرائیل، لیکن یہودیوں نے اپنے آپ کو یہودی خود کہلوایا، اور یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے جن کو یہودا کہا جاتا ہے، یہودا سے انہوں نے اپنی نسبت ایسی جوڑی کہ اپنے آپ کو یہودی کہلوانا شروع کر دیا۔ پہلے یہ یہودی نہیں کہلوائے جاتے تھے بلکہ بنی اسرائیل،
انہوں نے اپنا نام خود یہودی رکھا اور اس پر اتنے پکے ہوئے کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں ان کو یہودی نہیں کہا، بلکہ اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہو، یہودی بنے بیٹھے ہو، یہودی کہلوانے پر اڑے بیٹھے ہو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو چکے ہو، بن چکے ہو، یہودی بن کے بیٹھے ہوئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو۔ ولی کا معنی اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، من دون الناس، اللہ نے خود فرما دیا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم ہی اللہ کے پیارے ہو، اگر تمہارا یہ گمان ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو کہ یہ حاکم جو ہے وہ میرا رشتہ دار ہے اور ہمارے تعلقات بھی، مراسم بھی اچھے ہیں، تو کوئی موقع ملے تو آدمی بھاگ کے جاتا ہے کہ میں جا کے بات کرتا ہوں، میں جا کے ملتا ہوں، کیونکہ معلوم ہے کہ حاکم میرا دوست ہے۔ اور جو احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا تعلق ہو، پیار ہو، دوستی ہو، تو ظاہر ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ نیک آدمی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جب نیک آدمی کی موت آتی ہے، فرشتے اس کو، موت والے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ حالات اچھے ہیں، میرے آگے بھی حالات اچھے ہوں گے۔ نیک عمل کیے، یہی دنیا میں اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ نیک آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے جلدی لے چلو، اور دوسرا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے یہیں رہنے دو، آگے جا کے مجھے کان پکڑائے جائیں گے اور ابھی کور میں ہی یہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے آگے نہ لے جاؤ۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو، اے میرے نبی تم ان سے کہہ دو کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بنے بیٹھے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء، اگر تم ولی ہو للہ، اللہ کے، اگر اللہ کے ولی ہو، من دون الناس، دوسرے لوگ اللہ کے ولی نہیں۔ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم الشعب المختار، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ الشعب المختار کا معنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سلیکٹڈ لوگ، گنے چنے، برگزیدہ، چوزن پیپل، گنے ہوئے برگزیدہ لوگ، چوزن پیپل۔ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اللہ کے گنے چنے بندے ہیں، یعنی وہ قوم، سلیکٹڈ نیشن، ساری قوموں میں سے ہم بہترین قوم، ہم سب سے اچھے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ قرآن کریم کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور قرآن کریم کے یہ مقامات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہاں کہاں قرآن کریم میں کہی ہے۔ سورۃ البقرہ، میرا خیال ہے کہیں وقت زیادہ نہ ہو جائے، میں یہ واقعات، ان کے یہ جو کلمات ہیں جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور اگر ایک جگہ کہا گیا قرآن کریم میں، کہتے ہیں کہ اگر اول تو ہم جنتی ہیں، اور اگر کبھی جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے سے عرصہ کے لیے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم میں ان کی دعوے، ان کی ڈھینگیں ہیں، وہ ان میں اگر گئے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ چیزیں اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ، کہہ دیجئے میرے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی بنے بیٹھے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کی بجائے ہم
اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا، اللہ نے فرمایا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ نیک آدمی آگے جانے کے لیے اور برا پیچھے بھاگنے کے لیے، فرمایا یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، جو یہ کر کے آگے بھیج چکے ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں کہ آگے جا کے ہمیں کیا ہوگا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔